بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح بخیر دوستو، السلام علیکم۔ آج کی بات کہ واک کرنا زندگی میں لازم ہے، اور یہ ہم موجود ہیں شادی لاج کے شہر میں۔ یہ کوئی کراچی نہیں ہے، یہ چھوٹا شادی لاج کا شہر ہے۔ میرے بیک سائڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو بلڈنگ نظر آ رہی ہے، یہ شادی لاج کی ڈیفینس ہے، جو کہ طارق عباس نیازی صاحب ہے، بڑا ذمہ دار یہاں کا شادی لاج کا۔ اس نے یہاں پہ یہ زمین جو ہے دی ہے گھروں کے لیے اپنا۔ ابھی یہ جو گھر بن رہے ہیں کروڑوں کے روپوں کے حساب سے، آپ دیکھ رہے ہیں میرے بیک سائڈ میں بلڈنگ، یہ شادی لاج کا ڈیفینس کہلا رہا ہے۔ تو یہ پہلے شروع میں تو سستے تھے، لیکن اب غریب کوئی وہ لے نہیں سکتا، باقی پیسے والے جو ہیں وہ بندے لے رہے ہیں۔ دوستوں یہی کہوں گا کہ زندگی میں اپنا واک کو ضرور شامل کریں۔ یہ بیک سائڈ میں جو آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے بن رہے ہیں مکان، بڑی بڑی بلڈنگ بن رہی ہیں، بن رہی ہیں لاکھوں کروڑوں روپے کے حساب سے۔ تو یہ اس نے سیل کی ہے زمین، یہاں پہ آدمی لے رہے ہیں بڑے بڑے۔ پیچھے آپ دیکھیں گھر بن رہے ہیں ڈیفینس کی طرح، اچھی ہے، زبردست کام۔ تو دوستو یہی کہوں گا کہ واک کو لازمی شامل کریں۔ زندگی میں صحت کا ہونا ضروری ہے، اور دوستو سردی کا بھی بہت خیال کرنا چاہیے۔ ٹھنڈ جو ہے بہت ہی خطرناک ہے۔ ہمارے ہاں تو ٹھنڈ کم پڑتی ہے، لیکن دوسرے جو علاقے ہیں پنجاب ہو گئے یا وہاں کے علاقے میں بہت ٹھنڈ ہوتی ہے، اور کوئٹہ اور جو سرحدی علاقے ہیں وہاں پہ تو برف گرتی ہے، یہاں تو برف نہیں گرتی ہے۔ لیکن ٹھنڈ ایسی ہے کہ ہم جو لوگ ہیں برداشت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے موسم بنائے ہیں، علاقے بنائے ہیں، تو کہاں سردی، کہاں برف، کہاں بارش، اور یہاں کہاں سوکھی ٹھنڈ۔ تو ٹھنڈ میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور ٹھنڈ میں اضافے سے گرمی سے ہمارے لیے بہتر ہے۔ گرمی جو ہوتی ہے ہمیں بہت تنگ کرتی ہے، یہاں گرمی خطرناک ہوتی ہے۔ گرمی کے بعد مچھر ہوتے ہیں، اور سردی میں مچھروں کا نام نشان ختم ہو جاتا ہے۔ اپنا سردی میں سردی تو ہے، لیکن موسم بہت ہی ٹائٹ ہوتی ہے، اور سونے، کھانے پینے، گھومنے کا مزہ ہوتا ہے۔ سو دوستو پھر آتے ہیں اپنی آج کی بات پہ، کہ کوئی بھی کام ہو، مشکل کام ہو، لیکن اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اور پیچھے کوئی مسئلہ ہو تو اپنے حق کے لیے لڑ کے بھی حق لینا چاہیے، اور حق کہاں بھی نہیں جاتا ہے۔ تو ایک درویش قسم کا بندہ تھا، تو اس نے ایک بکری دی۔ اس کو بولا بھائی بکری تجھے دیتا ہوں، اس کو آپ سنبھالو، جب یہ بکری بڑھے گی، اس کے بچے وغیرہ ہو گئے تو ہم آپس میں بانٹیں گے۔ تو اس نے بکری رکھی۔ تو وہ بندہ جو تھا درویش صفت کا بندہ، وہ کافی سالوں کے بعد، 10-12 سال کے بعد جب گیا اس کے بعد، تو اس نے بولا کہ بھائی میں نے بکری دی تھی، وہ فتح کرنے آیا ہوں، کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ بھائی بکری تو آپ نے دی تھی، وہ دوسرے دن ہی یہاں بھیڑیا اٹھا کے لے گیا۔ بھیڑیا یا بگڑ کہیں، وہ اٹھا کے لے گیا۔ ایک جانور ہوتا ہے جسے سندھی میں تو بگڑ بولتے ہیں، اور بھیڑیا بھی کہتے ہیں میرے خیال میں اردو میں۔ تو وہ تو اٹھا کے لے گیا ہے۔ تو اس نے بولا بھائی آپ نے مجھے بتانا تھا۔ تو بولا آپ آئے دیر سے ہیں، 15 سال کے بعد آئے، 12-13 سال ہو گئے ہیں۔ تو اس نے بولا بھائی میرا حق تو تھا نا۔ چلو اس نے بولا بولی ابھی مجھے بتاؤ کہ یہ جو ہے
कहाँ से उसका रास्ता गया है, उसका मुझे रास्ता बताओ। उसने कहा कि मुझे रास्ता बताओ कहाँ से वो गया है तो मैं उस रास्ते पे जाऊं। तो उसने बोला हाँ ये सीधा रास्ता जा रहा है, वहाँ से उठा के ले गया। तो उसने आगे जब रास्ते में निकला तो उसने शोर किया कि कहीं नहीं जाएगा भेड़िया, कहीं नहीं जाएगा बगड़, कहीं नहीं जाएगा। तो उधर लोग इकट्ठे हो गए, क्या हो गया साईं, क्या हो गया? तो कहा यार ये मैंने बकरी दी थी इसको 15 साल पहले, तो अब लेना है। तो बोला थी भेड़ा उठा के ले गया है। तो उसने कहा कि हाँ भाई ये तो सही कह रहा है, वो सामने जो घर देख रहे हो, सामने जो आप घर देख रहे हो, उसने एक भेड़िए से वो बकरी जो लेके जा रहा था, उसने उससे छुड़ाई थी। तो वो उसके पास गया, उसने बोला हाँ भाई बिल्कुल, ये 12-13 साल पहले मुझे एक भेड़िए से मैंने ये बकरी लेके जा रहा था, मैंने उसे निकाली, छींक ली। तो उसने बोला ये बकरी मैंने किसी बंदे को दी थी। तो उसने बोला हाँ भाई ये बकरी मेरे पास है, तो मैंने इसको इतने साल संभाला, इसके काफ़ी बच्चे हो गए हैं, तकरीबन तादाद 14-15 है, आप जैसे भी फैसला करो, आपका हक है बिल्कुल। तो उसने कहा भाई ठीक है, अपना मैं आधा तुम ले जाओ, आधा मैं रख लेता हूँ, तुम्हें ठीक है ले लो। तो इससे साबित हुआ कि अपना जो हक है कहीं नहीं जाता। अच्छा चलने से, हाय घोड़ा करने से ये अपना हक आदमी ले सकता है। बड़ी मेहरबानी।